بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. حضرات محترم سامعین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الحدید ترجمہ اور تفسیر. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر قرآن فہمی کا شوق عطا فرمائے. حضرات محترم، یہ دو آیتیں آپ نے سماعت کیں. آئیے اس کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح اور تفسیر سماعت کرتے ہیں. ان المصدقین، بے شک مصدقین صدقہ دینے والے مرد. مصدقین اصل میں متصدقین تھا. تا کو جو تا ہے یہاں پر متصدقین میں، اس تا کو صاد سے بدل کے صاد میں داخل کر دیا تو ہو گیا مصدقین. اصل میں متصدقین تھا. بہرحال ان المصدقین والمصدقات، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں. وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جو اللہ کو قرض حسنہ دے رہے ہیں، اور جو اللہ کو قرض حسنہ دے رہے ہیں. يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ. یضاعف کے معنی دگنا تگنا کیا جائے گا ان کے اجر و ثواب کو، ان کے اجر کو. وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور ان کے لیے پسندیدہ اجر اور ثواب ہے. یعنی کہ ان کے لیے جنت ہے، اس کی نعمتیں ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی، جس کو زوال نہیں اور فنا نہیں ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں ان کا ذکر کیا. اور اس سے پہلے ایک آیت تھی اسی صورت میں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے اللہ کو قرض حسنہ دے. یعنی جب بھی آپ صدقہ کرتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ بچ چلا گیا اس غریب کے ہاتھ میں. نہیں، یہ ایسا ہے جیسے آپ نے رب العالمین کو قرضہ دیا ہے، اور وہ رب العالمین لوگوں کے قرضہ کا اچھا بدلہ دے گا. ان کا قرضہ ان کو واپس دے گا اور بہت بڑھا چڑھا کر دے گا. جیسے یہاں فرما یضاعف لہم، اس کو دگنا تگنا کرے گا. کتنا کرے گا؟ 10 گنا بھی کر سکتا ہے. جیسے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها. اور ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں، ایک دانے کی طرح ہے. انبتت 7 سنابل، وہ دانہ، اس سے جو پودا اگا وہ اس کی 7 سٹیاں ہیں.
چاہے گیہوں کا دانہ ہو، چاول کا دانہ ہو، اس کے 7 سٹیاں ہوتی ہیں. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر سٹی میں، سنبلہ کہتے ہیں عربی میں، اردو میں سٹی، ہر سٹی میں 100 دانے ہوتے ہیں، ایک دانے سے 100 دانہ. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ کرتا ہے. یہ مثال دے رہا ہے جیسے ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہیں آپ کو 700 دانے ملتے ہیں، اسی طرح 1 دینار، 1 روپیہ، 1 درہم آپ اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بڑھا چڑھا کر دے گا. جتنا اخلاص ہے، جتنا اللہ کی رضا اور شوق، تو رب العالمین اسی طرح پھر آپ کو اخلاص کو مد نظر رکھ کر اس کو بہت بڑھا چڑھا کر دیں گے. اس کو 7 لاکھ بھی کر سکتے ہیں. واللہ واسع علیم. اور اس کے بعد آئیے دوسری آیت، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، والذین آمنوا باللہ ورسلہ، صالحات نہیں ہے اس آیت میں، والذین آمنوا باللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، ورسلہ، اس کے رسولوں پر، سارے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون، یہی لوگ ہیں جو صدیق ہیں، جو رب کے نزدیک صدیق ہیں، جو بہت اعلیٰ درجہ ہے. نبیوں کے بعد یہ درجہ ہے، نبیوں سے نیچے اور باقیوں سے اوپر. جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. پہلے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا ہے، اپنی نوازشیں کی ہیں، جن کو اعلیٰ درجات دیے ہیں. ان میں پہلے کون لوگ ہیں؟ نبیین، اللہ کے نبی، انبیاء علیہ السلام. اس کے بعد صدیقین، سچ بولنے والے اور سچائی کو اپنا شعار بنانے والے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، واضح حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں علیکم بالصدق، اے لوگو، اے میرے ساتھیوں، اے میرے صحابیوں، اے مسلمانوں، اے قیامت تک کے آنے والے لوگوں، اپنے اوپر سچائی کو لازم کر لو، ہمیشہ سچ بولو. یہ اسلام ہے، اسلام ہمیں سچائی کی دعوت دیتا ہے. سچ بولو، علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، کیونکہ جو سچائی ہے یہ نیکی کا راستہ دکھاتی ہے. وإن البر يهدي إلى الجنة، اور جو نیکی ہے یہ جنت کا راستہ دکھاتا ہے. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. آدمی سچ بولتا رہتا ہے، سچ کو تلاش کرتا ہے. مسلمان آدمی سچ بولتا ہے ہمیشہ، اور سچ کو تلاش کرتا ہے، سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولتا، جھوٹ سے بچتا ہے. علماء، بڑے بڑے علماء کہتے ہیں مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. آج ہم مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ جھوٹ ایک فن بن چکا ہے، اور مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں. کہتے ہیں مذاق میں بولا ہم نے. اہم جگہوں پہ جھوٹ بولتے ہیں، بات بات میں جھوٹ بولتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرما رہے ہیں کہ فَإِنَّ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ
وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. آدمی سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کی تلاش میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے. وهي من اعلى المنازل كتب عند الله صدیقا. اللہ کے صدیق لکھ دیا جاتا ہے. یہ بہت ہی اعلیٰ مرتبہ ہے. میں نے جیسے بتایا نبیوں سے نیچے مرتبہ ہے, باقی سب لوگ شہیدوں سے بھی اوپر یہ مرتبہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبْ. اے لوگو دیکھو جھوٹ سے بچنا. آج مذاق میں جھوٹ بول دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبْ, جھوٹ سے بچتے رہو. فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ. جھوٹ یہ انسان کو فسق و فجور اور نافرمانی کا راستہ, گناہوں کا راستہ دکھاتا ہے. وَإِنَّ الْفُجُورَ إِلَى النَّارِ. اور یہ فسق و فجور گناہ کا جو راستہ ہے, یہ گناہ جو ہے یہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ. پھر آپ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے. وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ. اور جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے, ہر جگہ جھوٹ بولتا ہے. وعدہ جھوٹا, بات جھوٹی, معاملات جھوٹے. وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. یہاں تک کہ اللہ کے پاس وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر. تو بھائیو اللہ تعالیٰ ہمیں سچ کو اپنانے اور سچا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.